کچھ لوگ حضرت امام حنیفہ کے پیرو ہیں، انڈیا میں وہ زیادہ ہیں، کم سے کم نارتھ انڈیا میں تو ہیں ہی۔ کچھ لوگ امام شافعی کے گروپ کے ہیں، کچھ لوگ امام احمد بن حنبل کے گروپ کے ہیں، کچھ لوگ امام مالک کے گروپ کے ہیں۔ دنیا کے بعض ملک ہیں جہاں انہی کی میجورٹی ہے، مثلا افریقہ میں مالکیوں کی میجورٹی ہے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ کی میجورٹی ہے، اور سب جگہ پر ان کو ہر ایک بتاتا یہ ہے کہ جس میں آ گئے آپ بس اسی میں رہنا، اور ان چاروں میں سے ایک ہی امام کے پیچھے رہنا، کسی دوسرے کی مت سن لینا، حق پر ان کو بھی ماننا لیکن کرنا ہرگز مت ان کے جیسا، ایک ہی پارٹی کو پکڑ لینا بس۔ قرآن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا تھا آپ سے کہ آگے کچھ لوگ بڑے اسکالر ہوں گے، قابل قدر ہوں گے، ان میں سے کس الگ الگ لوگ ایک ایک کے پیچھے ہو جائیں اور کسی اور کی پھر ہرگز کی قیمت پر نہیں مانیں۔ اچھا، جب دوسرے بھی حق پر ہیں یہ بھی مانیں تو پھر کر کیوں نہیں سکتے؟ ان کی جو کچھ انہوں نے بتایا وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ نفس کی پیروی ہو جائے گی، لوگ آسان آسان چھانٹ لیں گے، بھئی آسان چھانٹ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ تو کچھ یہاں سے جو مسئلہ یہاں آسان ملا اسے لے لیں گے، جو مسئلہ دوسری جگہ آسان ملا اسے لے لیں گے، ایسا کر لیں گے۔ لوگ نے کہا بھئی اس میں کیا آپ کو پریشانی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ نفس کی پیروی ہو جائے گی، اور نفس کی پیروی گناہ ہے۔ نفس کی پیروی کی یہ ڈیفینیشن من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنت کے خلاف ہے۔ مشہور سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور سنت ہے کہ جب دو جائز لفظ ضروری ہے، دو جائز کاموں میں اختیار دیا جاتا تھا، چوائس دی جاتی تھی تو آسان اختیار کرتے تھے۔ یہ بہت مشہور سنت ہے، دو جائز کاموں میں جب چوائس دی جاتی تھی تو آسان لیتے تھے، مشکل نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نبی ادارہ تھا اور ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو سختیوں میں جان کر نہیں ڈالتے۔ تو اگر وہ جائز ہیں دوسرے بھی، یا تو یہ کہیے کہ وہ تو دین کا کباڑ، انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا اس لیے مت کریے گا۔ جب یہ مانے کہ حق پر وہ بھی ہیں تو کوئی اگر آسان لیتا ہے تو لینے دیجیے آسان، یہ تو سنت ہے۔ تو یہ نفس کی پیروی کی ڈیفینیشن ہی من گھڑت ہو گئی، اس مشہور سنت کے خلاف۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ ان اماموں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی رہ چکے تھے، لیکن اپنا بعض مسائل میں انہیں اختلاف تھا اپنے استاد سے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ بغداد گئے، یہ عراق میں رہتے تھے حضرت امام حنیفہ۔ بغداد میں جس مسجد میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے تھے اس میں گئے نماز پڑھنے۔ جو لوگ پہچانتے تھے انہوں نے کہا وقت کے بڑے امام ہیں، حضرت نماز آپ پڑھائیں۔ انہوں نے نماز پڑھائی، جو تھوڑا سا فرق آپ کو شافعی اور حنفی میں محسوس ہوتا ہے، انہوں نے وہ حنفی طریقہ کوئی ایسا نہیں کوئی الگ دین ہے اور وہ کوئی الگ دین ہے۔ اگر وہ غلط سمجھتے تو وہ کرتے ہی نہیں، تو انہوں نے جن چیزوں کو وہ بہتر سمجھتے تھے، افضل سمجھتے تھے، اسے چھوڑ کر جو حضرت امام ابو حنیفہ ان کے احترام میں اس جگہ انہوں نے نماز ویسے پڑھائی۔ مثلا شافعی جو ہے وہ زور سے آمین کہتے ہیں، شافعی رفع یدین بھی کرتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت۔ انہوں نے نماز جو حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے یا جس چیز کو وہ افضل کہتے تھے ویسے پڑھائی۔ اگر وہ غلط سمجھتے تو وہ خود کیسے کرتے؟ ان کے ہاں یہ تشدد نہیں تھا، ان ائمہ کے ہاں اماموں۔ حضرت امام شافعی کا قول ہے کہ زمین کی سطح کے اوپر، روئے زمین کے اوپر حدیث کا اور فقہ کا امام مالک سے بڑا کوئی دوسرا اس وقت شخص موجود نہیں ہے۔ اب ان کا الگ فقہ ہے، امام مالک کا مالکی فقہ ان چار میں سے ایک، اور یہ امام شافعی ان کی الگ ہے، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا ان لوگوں میں نہیں تھا تعصب، ان حضرات میں، جو اب ہمارے یہاں یہ شکل اختیار کر گیا ہے کہ خبردار ان کی جیسی مت کر لینا ورنہ گناہ ہو جائے گا۔ سب اب یہ پارٹیاں
پکی رہنی چاہیے. یہ جو ائمہ تھے یا امام تھے، اس میں سے حضرت امام حنیفہ کوفہ کے رہنے والے تھے. یہ اسکرین پر آپ نے دیکھیے. نیکسٹ. حضرت امام حنیفہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور سن 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی. حضرت امام جعفر صادق، انہیں تو مانا جاتا ہے شیعوں کے امام، اہل بیت میں سے تو تھے. حضرت امام حنیفہ بھی ان کے بھی شاگرد، ان کے درس میں بھی شریک ہوتے تھے، جا کر استاد مانا تھا. بہت بڑے عالم. حضرت امام جعفر صادق مدینے کے رہنے والے تھے، سن 83 ہجری میں پیدا ہوئے. حضرت امام مالک مدینے کے رہنے والے تھے، سن 93 ہجری میں پیدا ہوئے آفٹر ہجرہ. اب اس کے بعد یہ تو ہیں امام، میں نے سب کے نام نہیں دیے، یہ شروع کے ہیں. میں نے سب کے نام، باقی اور لوگ بعد کے ہیں. امام شافعی اس کے بعد کے ہیں، امام احمد بن حنبل اور بعد کے ہیں. حدیثوں کے کچھ امام ہوئے. اس میں دیکھیے امام مالک یہاں بھی ہیں، محدث، دونوں لسٹ میں ہیں کامن مشترک. امام مالک، ان کی کتاب ہے موطا امام مالک. ہاں، ان 6 کتابوں میں ہمارے اسکالر نہیں گنتے جو سب سے صحیح مانی جاتی ہیں ان کی کتاب کو. یہ تو سن 93 ہجری میں ہوئے تھے. اب باقی جتنے ہیں، یہ امام بخاری، یہ 100 سال بعد 194 ہجری میں، یہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہے. امام مسلم 206، یہ لگ بھگ ایک ہی عرصہ ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سن 202 ہجری میں. اور بھی جتنے، یہ سب تقریباً سمکالین تھے، ہم عصر تھے، ایک ہی دور کے تھے. امام ترمذی بھی، امام نسائی، بعض لوگ کہتے ہیں بعد کے تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اسی دور کے تھے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے. امام ابن ماجہ، یہ سب اسی دور کے ہیں. یہ سب حدیثوں والے امام ایک ساتھ. ان کے تقریباً 100 سال بعد فقہ والوں کے، یہ فقہ والے پرانے ہیں، ان سے 100 سال پہلے کے. اور یہ حدیث کے جو امام جن کو ہم نے اماموں کا درجہ دیا ہے، یہ اس کے 100 سال بعد کے. یہ فقہ حنفی، فقہ یہ فقہ مالکی، یہ تو بالکل شروع میں مرتب ہو چکی تھی. اب ذرا سا یہ سوچئے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 20 سال کی عمر کے بعد 23-24 سال کی عمر سے درس دینا شروع کر دیا تھا، یعنی 100 ہجری ہو گئی. ان سب کو یہ بھی سب ایک ہی اس کے ایج کے ہیں. امام مالک کے لگ بھگ برابر کے ہیں. امام جعفر صادق، ان سب نے تقریباً ایک ہی عمر کے اندر اپنے درس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. یوں سمجھیے اگلی صدی آ گئی، سن 100 ہجری. 100 ہجری کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی 90 سال گزرے ہیں. ہجرت کے بعد وفات ہوئی سن 10 ہجری میں، تو ابھی 90 سال گزرے ہیں. یہ 90 سال بعد کی بات ہے جب یہ امام ہوئے اور درس دینا شروع کیا. ابھی حدیث والے لوگ نہیں تھے، کوئی تھا ہی نہیں جس نے حدیثیں مرتب کی ہو. امام مالک کر رہے تھے بس. اس وقت لوگوں کا دین کیا تھا؟ وہ حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے یا اہل حدیث تھے؟ اس وقت کیا باطل تھا؟ اب بات کو جا کر ٹھیک ہوا. اس وقت دین کیا تھا لوگوں کا؟ اس وقت بھی دین تھا اور آج سے اچھا تھا.